بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن۔ السلام علیکم۔ میرا نام مہران علی ہے، میں صادق آباد ڈسٹرکٹ رحیمار خان سے ہوں، اور میں دعا سیشن سے جو ہے وہ منسلک ہوں۔ اس سے پہلے میری سٹوری یہ ہے کہ 2019 میں سپٹمبر اکتوبر میں مجھے کوئی اسپائنل ایشو ہوا L4 L5 کا، اور وہ وقت کے ساتھ اتنا شدید ہوتا گیا کہ میں ایک وقت پہ بستر پہ آ گیا تھا۔ اس دوران میں بہت سارے لوگوں کے پاس گیا جو دیسی علاج کرتے ہیں، یعنی تعویذ دیتے ہیں، ان تک میں پہنچا۔ ڈاکٹرز کو میں نے دیکھا، لوگ ڈراتے تھے آپریشن نہیں کرانا، اور تکلیف کی شدت اتنی تھی کہ میں سو نہیں سکتا تھا۔ یہ ٹیبلٹ یا پین کلر میں نے زندگی میں میں دوائی چور ہوں، میں نے کبھی کوئی دوائی میں ویسے بھی بہت کم میں نے اپنی اب تک کی عمر میں کھائی ہیں۔ مجھے وہ دوائیاں کھانی پڑ گئیں، اور میں فکر مند بھی ہوتا تھا، کبھی مجھے ایسی تکلیف ہوئی نہیں۔ اور ایک ٹائم مجھے یاد ہے، ایک ہمدردی میں ظاہر ہے ہر بندے نے ہی کوئی نہ کوئی رستہ دکھایا کہ بھائی اس کو دیکھ لو، ایسے کر لو۔ مجھے لاہور کسی نے بتایا کہ فلاں بندہ ہے، وہ اس سے سیشن لے لو، کوئی مالش کرے گا یا جو بھی ہے وہ بڑا بہترین ہے، آپ کر لو۔ گھر میں نے سرسری سا بتایا اور میں ٹرین پہ نکل گیا۔ ساری رات رستے میں بھی تکلیف رہی، اور ٹرین دوسری سائڈ پہ رک گئی۔ اب سب سے بڑا چیلنج یہ تھا، میں تو چل بھی نہیں سکتا تھا، اتنی مجھے تکلیف تھی کہ وہ سیڑھیاں چڑھ کے دوسری طرف میں پہنچوں کیسے۔ بہرحال اللہ بھلا کرے، کوئی اللہ کا بندہ تھا، کلی بیچارہ، وہ مجھے پکڑ کے کسی طرح دوسری سائڈ پہ لایا، اور میں نے کوئی گاڑی بک کی تو وہ مجھے ڈھونڈ نہیں پایا کہ میں کہاں ہوں، حالانکہ میں وہیں کہیں پڑا ہوا تھا۔ بہرحال کسی نہ کسی طرح میں اس بندے تک پہنچا جہاں مجھے کسی نے کہا تھا جانے کو، اور وہ 3 دن تک میرا سیشن لیتا رہا، لیکن کوئی مجھے آرام نہیں آیا، الٹا مجھے تکلیف میری بڑھ گئی۔ لاہور سے لوگ مجھے پوچھنے کے لیے یہاں صادق آباد پہنچ گیا، اور میں راستے میں تھا۔ بہرحال میں گھر پہنچا، اور مجھے شدید تکلیف تھی ان دنوں۔ یہ غالباً دسمبر کے مڈ کی باتیں ہیں، دسمبر 2019۔ تو پھر میں کراچی چلا گیا آغا خان چیک اپ کے لیے، اور انہوں نے مجھے آپریشن کے لیے بولا، تو ایک بار تو میں ڈرتے ہوئے واپس آ گیا، لیکن پھر تکلیف کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ میں نے پھر خود فون کر کے ٹائم لیا، اور میں آپریشن کے لیے چلا گیا۔ اور اللہ پاک میری بیگم کو صحت تندرستی دے، وہ اتنی وفادار خاتون ہے، وہ نیچے وہاں لیٹ کر اس نے جو ہے نا وہ ٹائم کاٹا ہے، میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ اللہ اس کو جزا دے گا، میں تو کچھ بھی نہیں دے سکتا سوائے دعا کے۔ میرا آپریٹ ہوا، میری جو شدت ہے تکلیف کی وہ تو کم ہو گئی، لیکن ڈاکٹر نے مجھے یہ کہا کہ اب آپ اگر نماز پڑھتے ہیں تو بیٹھ کے پڑھیں گے، آپ سجدہ نہیں کر سکتے۔ میری شدید خواہش تھی کہ میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں، اور بندے کی کبھی تکلیف والے کی اللہ پاک شاید سنتے ہیں، ویسے تو ہمیشہ سنتے ہیں، یہ شاید میں غلط کہہ رہا ہوں، لیکن پھر یہ ہے کہ ڈاکٹر بابا کا ایک کلپ جو ہے نا میں نے فیس بک پہ دیکھا ہوگا غالباً 2019 میں، اور وہ سکرول ہو جاتا ہے، بندے کو نہیں پتہ لگتا،
پھر آپریشن کے بعد جب یہ مجھے اس چیز کا احساس ہوا مجھے تو کہ میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں، میں کئی بار یہ سوچتا تھا نماز پڑھتے ہوئے، تو میں نے دوبارہ مجھے وہ کلپ ہے یا کوئی اور ہے مجھے سننے کو ایک ویڈیو مل گئی، اور میں جڑ گیا 2022 میں اس دعا کے ساتھ۔ جیسے انہوں نے کہا، میں نے سورہ رحمان کو سنا، پانی پیا، اپنے دماغ کو خالی کیا، لوگوں کو اگر میرے دل میں کوئی بات تھی بھی، شاید ہوگی بھی، میں نے اس چیز کو ختم کیا اور اللہ پاک سے دعائیں مانگی، اور ان لوگوں کے لیے بھی کہ اگر کوئی میرے سے غلطی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، کوئی میرے لیے کسی کے دل میں کوئی بات ہے تو اللہ پاک اپنے کرم سے نکال دے، اور اللہ پاک نے کرم کیا۔ اب میں 5 وقت کی اللہ پاک مجھے ہدایت دے، میں نماز سجدہ کر کے پڑھ سکتا ہوں۔ اپنے جو میرے معمولات ہیں، میری جاب ہیں، وہ میں آرام سے سارے معاملات کو دیکھ سکتا ہوں، چل پھر سکتا ہوں، بھاگ سکتا ہوں، اور اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اور یہ سب بابا جی کے اس کرم سے ہوا، اس تحفے سے ہوا جو ڈاکٹر بابا کے تھرو پوری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ اور مجھے ریسنٹلی ایک بھائی نے دعا بھی کرائی تھی، دعا کا جو سکون ہے وہ بیان سے باہر ہے، اور میں دعا کرتا ہوں پوری انسانیت کی خیر ہو، ان کے صدقے ہماری خیر ہو، میری خیر ہو۔ میں بچوں کے لیے بھی اپنے کے لیے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو دعا سے جڑنے والا بنائے اور ہمیشہ رب سے مانگنے والا بنائے، کیونکہ اللہ کے سوا ہمارا اور کوئی ہے نہیں ہے۔ اور جس طرح ڈاکٹر بابا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی گھر والی سے بھی جو ہے وہ پوچھا کہ یار تم مجھ سے کسی بات سے ناراض تو نہیں ہو؟ تو یعنی کہ یہ جس طرح کوئی تکلیف ہے یا کچھ بھی ہے وہ ہماری اپنی وجہ سے ہی ہے۔ کوئی بھی پرابلم میں اگر آپ ہیں تو آپ اپنے اندر جھانکیں، آپ کو یقیناً کوئی نہ کوئی جواز مل جائے گا۔ تو میں ہمیشہ بس چاہوں گا کہ میں اسی طرح میں اس دعا سے یا ایسے لوگوں سے جڑا رہا ہوں، اور میں تو ابھی سیکھ رہا ہوں۔ اللہ پاک مجھے ثابت قدم رکھے اور سب کو جو ہے نا فیض یاب فرمائے، پوری دنیا کو، اس دعا سے۔ علم القرآن